السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پارہ نمبر 3 کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسول، اس پارے کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 بقیہ سورۃ البقرہ، نمبر 2 ابتدائے سورۃ آل عمران۔ سورہ بقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 3 موضوعات بیان ہوئے۔ نمبر 1 2 بڑی آیات، نمبر 2 نبیوں کا ذکر، اور نمبر 3 صدقہ اور سود۔ 2 بڑی آیات میں سے ایک آیت آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور دوسری بڑی آیت آیت مدائنہ ہے جو قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت بھی ہے۔ اس میں تجارت اور قرض کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 2 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم کا نمرود سے مکالمہ و مباحثہ بیان ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی مشاہدے کی دعا بھی بیان ہوئی ہے۔ دوسرا عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا اور ان کو موت کی حقیقت سے ہمکنار کیا۔ تیسرا موضوع صدقہ اور سود کا ہے۔ دونوں کا موازنہ کیا گیا کہ بظاہر تو سود سے مال بڑھتا ہے اور صدقہ سے کم ہوتا ہے، مگر در حقیقت صدقہ سے مال بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور سود سے مال کم ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس پارہ میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ جو بیان ہوا ہے اس میں 4 موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک سورہ بقرہ سے اس کی مناسبت، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان ہوئے، نمبر 3 اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور پھر مفاہمہ کا بیان ہوا، نمبر 4 انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا۔ سورہ بقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت بیان ہوئی اور دونوں میں خطاب اہل کتاب سے ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اکثر اہل کتاب یہود سے خطاب ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں اکثر روئے سخن اہل کتاب نصارہ کی طرف ہے۔ اللہ کی قدرت کے 4 قصے بیان ہوئے، جن میں پہلا قصہ غزوہ بدر کا ہے۔ 313 نے 1000 کو شکست دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے جن کے پاس بے موسم پھل پائے جاتے تھے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ اس کے اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ بیان ہوا۔ اہل کتاب سے سب سے پہلے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خضوع و خشوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، لیکن وہ تیار نہ ہوئے۔ پھر مفاہمہ ہوا۔ مفاہمہ مفاہمت سے ہے جس میں بہترین راہ نکالی جاتی ہے، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آخر میں انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی تشریف لائیں تو تم اس کی بات مانو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں ان پر ایمان لائیں گی۔ یہاں پہ پارہ نمبر 3 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 4 کے خلاصہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔